ایلچی نے پیغام اس کے ہاتھ میں دے دیا، جو وہ اس طرح پڑھنے لگا جیسے اجراہ مذاق اس نے ایک کاغذ ہاتھ میں لے لیا ہو۔ پیغام پڑھ کر اس نے اسے مٹھی میں اس طرح چڑ مڑ کر دیا جیسے ایک ردی کا ٹکڑا ہو جسے وہ پھینک دے گا۔ کیا کیڑے مکوڑے یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک چٹان سے ٹکر لے سکیں گے؟ ہرمز نے کہا۔ کیا مدینہ والوں کو کسی نے بتایا نہیں کہ ہرکل بھی اس چٹان سے ٹکرا کر اپنا سر پھوڑ چکا ہے؟ کیا ہم تمہیں اپنی فوج کی ایک جھلک دکھائیں تاکہ تم اپنے سالار کو اور اپنے بوڑھے خلیفہ کو بتا سکو کہ عراق کی سرحدوں کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہ کریں؟ مجھے سالار اعلیٰ نے صرف یہ حکم دیا تھا کہ یہ پیغام ہرمز تک پہنچا کر اس کا جواب لاؤں۔ ایلچی نے کہا، میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے ایسا کوئی حکم نہیں ملا۔ تم جیسے ایلچی کے ساتھ ہم یہ سلوک کیا کرتے ہیں کہ اسے قید خانے میں پھینک دیتے ہیں۔ ہرمز نے کہا، اگر ہم رحم کریں تو اسے قید خانے کی اذیت سے بچانے کے لیے جلاد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میری جان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایلچی نے پہلے سے زیادہ ضرورت سے کہا۔ اگر تم مسلمان ہوتے تو تمہیں علم ہوتا کہ مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے منکر اور آگ کے پجاری سے اس سے بہتر سلوک کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ مجھے جلاد کے حوالے کر دو، لیکن یہ سوچ لو کہ مسلمان میرے اور میرے محافظوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لیں گے۔ ہرمز بدک کر سیدھا ہو بیٹھا، غصے سے اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئی، ویسی ہی سرخی اس کے چہرے پر آ گئی جیسے وہ خالد رضی اللہ عنہ کے اس ایلچی کو کچا چبا جائے گا۔ نکال دو اسے ہمارے دربار سے، ہرمز نے گرج کر کہا۔ 4-5 درباری جن کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں تیزی سے آگے بڑھے۔ ایلچی کے دونوں محافظوں نے تلواریں نکال لی۔ پہلے وہ دونوں ایلچی کے پیچھے کھڑے تھے، اب وہ ایلچی کے پہلوؤں میں اس طرح کھڑے ہو گئے کہ ان کی پیٹھیں ایلچی کی طرف تھی۔ ہرمز، ایلچی نے بارعب آواز میں کہا، جنگجو میدان جنگ میں لڑا کرتے ہیں، اپنی طاقت کا گھمنڈ اپنے دربار میں نہ دکھا۔ مجھے اپنے سالار کے پیغام کا جواب مل گیا ہے، تجھے ہماری کوئی شرط قبول نہیں، کیا یہی ہے تیرا جواب؟ نکل جاؤ اس دربار سے، ہرمز نے غصے سے کانپتی ہوئی بلند آواز میں کہا۔ اپنے سالار سے کہنا کہ میری طاقت کو میدان جنگ میں آزما لے۔ ہرمز کے برچھی بردار درباری اس کے اشارے پر رک گئے تھے۔ ایلچی کے محافظوں نے تلواریں نیاموں میں ڈال لی۔ ایلچی پیچھے کو مڑا اور تیز قدم دربار سے نکل گیا۔ دونوں محافظ اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ ہرمز نے مٹھی کھولی جس میں خالد رضی اللہ عنہ کا پیغام چڑ مڑ کیا ہوا تھا۔ چونکہ یہ پیغام باریک خال پر لکھا ہوا تھا اس لیے مٹھی کھلتے ہی سیدھا ہو گیا۔ ہرمز نے یہ پیغام فارس کے شہنشاہ ارد شہر کی طرف اس اطلاع کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے فوری طور پر سرحد کی طرف کوچ کر رہا ہے اور وہ مسلمانوں کو سرحد سے دور ہی ختم کر دے گا۔ ہرمز کا اقبال بلند ہو، اس کے ایک درباری نے کہا، جس دشمن کو آپ سرحد سے دور ختم کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے ہی سرحد کے اندر موجود ہے۔ ہرمز نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہ عربی مسلمان ہیں، اس درباری نے کہا، جو دجلہ اور فرات کے اس علاقے میں آباد ہیں جہاں یہ دونوں دریا ملتے ہیں۔ یہ علاقہ ابلا تک چلا جاتا ہے۔ انہوں نے کبھی کی سلطنت ایران کے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے۔ مدینہ والوں نے ہم پر حملہ کیا تو یہ مسلمان ان سے مل جائیں گے۔ میں ایک عرض کرنے کی ضرورت کرتا ہوں، ایک فوجی مشیر نے کہا۔ کئی دنوں سے اطلاعیں مل رہی ہیں کہ مسلمان جو لڑنے کے قابل ہیں یعنی جوان ہیں وہ اپنی بستیوں سے غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ یقیناً مثنہ بن حارثہ تک پہنچ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فوج کی صورت میں منظم ہو رہے ہیں۔ کیا تم نے فرار کا یہ سلسلہ روکنے کے لیے کوئی کارروائی کی ہے؟ ہرمز نے پوچھا۔ فوجی دستے باقاعدہ نگرانی کر رہے ہیں، ہرمز نے غصے اور تیز سے کہا۔ سرحدی چوکیوں کو ابھی حکم بھیجو کہ مسلمانوں کی بستیوں پر چھاپے مارتے رہیں۔ ہر بستی کی تمام آبادی کو باہر نکال کر دیکھیں کہ کتنے آدمی غائب ہیں اور وہ کب سے غائب ہیں۔ جس گھر کا آدمی غائب ہو اس گھر کو آگ لگا دو۔ کوئی مسلمان سرحد کی طرف جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ کر قتل کر دو یا دور سے اس پر تیر چلا دو۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی ایک بستی تھی جو سرحد کے بالکل قریب تھی۔ ایرانی فوج کی تھوڑی سی نفری نے اس بستی میں جا کر اعلان کیا کہ بچے سے بوڑھے تک باہر نکل آئیں۔ سپاہیوں نے گھروں میں گھس گھس کر لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا۔ عورتوں اور مردوں کو الگ کھڑا کر لیا گیا۔ سپاہیوں کا انداز بڑا ہی ظالمانہ تھا۔ وہ گالیوں کی زبان میں بات کرتے اور ہر کسی کو دھکے دے کر ادھر سے ادھر کرتے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ان آدمیوں کے نام بتاتے جائیں
اور ان کے گھر دکھائے جائیں جو بستی میں نہیں ہیں۔ تمام آبادی خاموش رہی۔ جواب دو، ایرانی کمانڈر نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ اسے کوئی جواب نہ ملا۔ کمانڈر نے آگے بڑھ کر ایک بوڑھے آدمی کو گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا اور اس سے پوچھا کہ اس ہجوم میں کون کون نہیں ہیں؟ مجھے معلوم نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ کمانڈر نے نیام سے تلوار نکال کر بوڑھے کے پیٹ میں گھونپ دی اور تلوار زور سے باہر کو کھینچی۔ بوڑھا دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ کر گر پڑا۔ کمانڈر ایک بار پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اچانک ایک طرف سے 8-10 گھوڑے سرپٹ دوڑتے آئے۔ ان کے سواروں کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں۔ ایرانی فوجی دیکھنے بھی نہ پائے تھے کہ یہ کون ہیں۔ ان میں سے کئی ایک کے جسموں میں برچھیاں اتر چکی تھیں اور گھوڑے جس طرح آئے تھے اسی طرح سرپٹ دوڑتے بستی سے نکل گئے۔ ایرانی فوجیوں کی تعداد 40-50 تھی۔ ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان میں سے 8-10 زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ گھوڑوں کے قدموں کی دھمک سنائی دے رہی تھی جو ہٹتی گئی اور اب پھر قریب آنے لگی تھی۔ اب فوجیوں نے بھی برچھیاں اور تلواریں تان لی اور اس طرف دیکھنے لگے جدھر گھوڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پیچھے سے بستی کی آبادی ان پر ٹوٹ پڑی۔ ان سپاہیوں میں سے وہی زندہ رہے جو کسی طرح بھاگ نکلے تھے۔ جب سوار بستی میں پہنچے تو انہیں گھوڑے روکنے پڑے کیونکہ ان کے راستے میں بستی کے لوگ حائل تھے جو ایرانی فوجیوں کا کشت و خون کر رہے تھے۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے یوں کھلے بدو ایرانی فوجیوں پر حملے کرنے کی ضرورت کبھی نہیں کی تھی۔ ایک ایرانی سپاہی پر ہاتھ اٹھانے کی سزا یہ تھی کہ ہاتھ اٹھانے والے کے پورے خاندان کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ اب یہاں کے مسلمان اس لیے دلیر ہو گئے تھے کہ انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ مدینے کی فوج آ گئی ہے۔ جن سواروں نے ایرانی فوجیوں پر حملہ کیا تھا وہ کچھ اس بستی میں رہنے والے جوان تھے، کچھ دوسری بستیوں کے تھے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ وہ مثنہ بن حارثہ کی طرف جاتے ہوئے اس بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے اس بستی کی آبادی کو باہر کھڑے دیکھا اور ایرانی فوجیوں کو بھی دیکھا۔ وہ چھپ کر آگے نکل سکتے تھے لیکن ایرانی کمانڈر نے بوڑھے کے پیٹ میں تلوار گھونپی تو سب نے آپس میں صلاح مشورہ کیے بغیر گھوڑوں کے رخ اس طرف کر لیے۔ ایرانی فوجیوں نے تو انہیں جاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ اللہ کی مدد تھی جو اس مظلوم بستی کو بروقت مل گئی۔ یہ بستی تو خوش قسمت تھی کہ اسے مدد مل گئی اور ایرانیوں کی بھیانک سزا سے بچ گئی۔ مسلمانوں کی دوسری بستیوں پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ہر بستی کے ہر گھر کی تلاشی ہو رہی تھی۔ یہ دیکھا جا رہا تھا کہ کتنے آدمی غائب ہو چکے تھے۔ ہر بستی میں ایرانی کئی آدمیوں کو قتل کر رہے تھے۔ بعض مکانوں کو انہوں نے نظر آتش بھی کر دیا۔ 3-4 روز یہ سلسلہ چلا۔ اس کے بعد ایرانی فوج کو بستیوں کی طرف توجہ دینے کی مہلت نہ ملی۔ ہرمز اپنی فوج لے کر آ گیا۔ سرحدی فوج کو بھی اس نے اپنے ساتھ لے لیا اور سرحد سے نکل گیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو وہ سرحد سے دور روک لے گا۔ ہرمز کی پیش قدمی بہت تیز تھی۔ ہرمز اپنی فوج کے ساتھ اپنی سرحد سے بہت دور کاظمہ کے مقام پر پہنچ گیا اور فوج کو وہیں خیمہ جن کر دیا۔ یہ مقام یمامہ اور ابلا کے راستے پر پڑتا تھا۔ ہرمز کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی پیش قدمی کو دیکھنے والے موجود ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ ابھی کاظمہ سے دور تھے کہ انہیں عراق کی سمت سے آتے ہوئے 2 ستر سوار ملے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ زرتشتوں کی فوج کاظمہ میں خیمہ جن ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وہیں سے راستہ بدل دیا۔ یہ ستر سوار مثنہ کے بھیجے ہوئے تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو یہ بھی بتایا کہ وہ حضیر کے مقام پر اس طرح پہنچ جائے کہ زرتشتوں کی فوج کے ساتھ اس کی ٹکر نہ ہو۔ ستر سواروں نے خالد رضی اللہ عنہ کو ایک خوشخبری یہ سنائی کہ ان کے لیے 8000 نفری کی فوج تیار ہے۔ یہ فوج اس طرح تیار ہوئی تھی کہ مثنہ بن حارثہ، مجعور بن ایدی، حرملہ اور سلمہ کے 2-2 ہزار لڑنے والے جوان اکٹھے کر لیے تھے۔ اس طرح خالد رضی اللہ عنہ کی فوج کی تعداد 18000 ہو گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی پیش قدمی کا راستہ اس طرح بدل دیا کہ کاظمہ کے دور سے گزر کر حضیر تک پہنچ سکے، لیکن ہرمز کے جاسوس بھی صحرا میں موجود تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کو دور کے راستے سے جاتے دیکھ لیا۔ آگے وہ راستہ تھا جو حجیر سے نباز کی طرف جاتا تھا۔ ہرمز نے اپنی فوج کو خیمے اکھاڑنے اور بہت تھوڑے وقت میں حضیر کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا۔ حضیر کے ارد گرد پانی کے کنویں موجود تھے۔ ہرمز نے وہاں خالد رضی اللہ عنہ سے پہلے پہنچ کر خیمے گاڑ دیے۔ اس طرح پانی ایرانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ ابھی حجیر سے کچھ دور تھے کہ ایک بار پھر دونوں ستر سوار
ان کے راستے میں آ گئے اور خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ دشمن حجیر کے مقام پر پانی کے کنویں پر قابض ہو چکا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ اور آگے جا کر ایسی جگہ پڑاؤ کا حکم دے دیا جہاں دور دور تک پانی کی ایک بوند نہیں مل سکتی تھی۔ فوج نے وہاں پڑاؤ ڈال تو دیا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ فوج میں بے اطمینانی پائی جاتی ہے کہ پڑاؤ ایسی جگہ کیا گیا ہے جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں۔ میں نے کچھ سوچ کر یہاں پڑاؤ کیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تمام لشکر سے کہو کہ دشمن اگر پانی پر قابض ہے تو پریشان نہ ہو۔ ہماری پہلی لڑائی پانی کے لیے ہوگی۔ پانی اسی کو ملے گا جو جان کی بازی لگا کر لڑے گا۔ تم نے دشمن کو پانی سے محروم کر دیا تو سمجھو کہ تم نے جنگ جیت لی۔ سالار اعلیٰ کا یہ پیغام سارے لشکر کو سنا دیا گیا اور سب ایک خونریز جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب لشکر کی نفری 18,000 ہو گئی تھی۔ مثنہ بن حارثہ، مجعور بن ایدی، حرملہ اور سلمہ 2,000 آدمی ساتھ لیے خالد رضی اللہ عنہ سے آ ملے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جو ایلچی ہرمز کے پاس بھیجا تھا وہ بھی اسی پڑاؤ میں خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ ہرمز نے اس کے ساتھ کیسا توہین آمیز سلوک کیا ہے۔ اس کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ مثنہ بن حارثہ نے جو پاس ہی بیٹھا ہوا تھا کہا، خدا یہ نہیں دیکھتا کہ کسی انسان کے سر پر کیا رکھا ہے، خدا تو دیکھتا ہے کہ اس کے سر کے اندر کیا ہے، اس کے عزائم کیا ہیں اور اس کی نیت کیا ہے اور وہ سوچتا کیا ہے۔ 1,00,000 درہم کی ٹوپی! خالد رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا ہرمز اتنی قیمتی ٹوپی پہنتا ہے؟ فارس کی شہنشاہی کا ایک دستور ہے، مثنہ بن حارثہ نے جواب دیا۔ ان کے یہاں حسب و نسب اور حیثیت کو دیکھ کر اس کے متعلق ٹوپی پہنائی جاتی ہے جو ان کے شہنشاہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ زیادہ قیمتی ٹوپی صرف وہ افراد پہنتے ہیں جو اعلیٰ حسب و نسب کے ہوں اور جنہوں نے رعایا میں بھی اور شاہی دربار میں بھی توقیر اور وجاہت حاصل کر رکھی ہو۔ اس وقت ہرمز سب سے زیادہ قیمتی ٹوپی پہنتا ہے، کوئی اور 1,00,000 درہم کی ٹوپی نہیں پہن سکتا۔ اس ٹوپی میں بیش قیمتی ہیرے لگے ہوئے ہیں اور اس کی کلگی بھی بہت قیمتی ہے۔ فرعونوں نے اپنے سروں پر کھدائی ٹوپیاں سجا لی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کہاں ہیں وہ؟ کہاں ہیں ان کی ٹوپیاں؟ مجھے کسی کی بیش قیمتی ٹوپی مرعوب نہیں کر سکتی، نہ کسی کی ٹوپی تلوار کے وار کو روک سکتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آتش پرستوں کی فوج لڑنے میں کیسی ہے اور میدان جنگ میں کتنی تیزی سے نقل و حرکت کرتی ہے۔ فارس کے سپاہی کی جرح اور ہتھیار دیکھ کر خوف سا آتا ہے۔ مثنہ بن حارثہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا، سر پر لوہے کی زنجیروں کی کھود، بازوؤں پر کسی اور دھات کے کھول اور ٹانگیں آگے کی طرف سے موٹے چمڑے یا دھات سے محفوظ کی ہوئی۔ ہتھیار اتنے کہ ہر سپاہی کے پاس ایک برچھی، ایک تلوار، ایک بزنی گرز، ایک کمان اور ایک ترکش ہوتی ہے جس میں ہر سپاہی 30 تیر رکھتا ہے۔ اور لڑنے میں کیسے ہیں؟ جرأت اور عقل سے لڑتے ہیں، مثنہ بن حارثہ نے جواب دیا۔ ان کی دلیری مشہور ہے۔ مثنہ، خالد نے کہا، کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ آتش پرستوں کے سپاہی کتنے کمزور ہیں اور ان کی جرأت کی حد کیا ہے؟ ان کی جرأت کی حد آہنی کھود اور بازوؤں اور ٹانگوں پر چڑھائے ہوئے کھولوں تک ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ جذبہ لوہے کو کاٹ دیا کرتا ہے۔ لوہے کی تلوار اور برچھی کی انی جذبے کو نہیں کاٹ سکتی۔ جرح اور دھات یا چمڑے کے کھول حفاظت کے چھوٹے ذریعے ہیں۔ ایک کھول کٹ گیا تو سپاہی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگتا ہے، پھر اس میں اتنی سی ضرورت رہ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے سپاہی کی زرہ اس کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ میں تمہیں فارسیوں کی ایک اور کمزوری دکھاؤں؟ خالد نے قاصد سے کہا، سالاروں اور کمانڈروں کو فوراً بلاؤ، فوری طور پر کاظمہ کی طرف کوچ کرو۔ خالد نے حکم دیا اور کوچ بہت تیز ہو۔ ہرمز حجیرہ کے علاقے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ وہ کاظمہ سے اپنی فوج کو یہاں لایا تھا کیونکہ خالد کا لشکر حجیرہ کی طرف آ گیا تھا۔ اب یہ لشکر پھر کاظمہ کی طرف جا رہا تھا۔ دونوں فوجوں کے چند ایک گھڑسوار ایک دوسرے کی خیمہ گاہ کو دیکھتے رہتے تھے۔ ہرمز کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر کاظمہ کی طرف کوچ کر گیا ہے تو ہرمز نے اپنی فوج کو کاظمہ کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ دونوں فوج کے چند ایک گھڑسوار ایک دوسرے کی خیمہ گاہ کو دیکھتے رہتے تھے۔ ہرمز کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر کاظمہ کی طرف کوچ کر گیا ہے
تو ہرمز نے اپنی فوج کو کاظمہ کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ ہرمز کو ابلا کی بہت فکر تھی۔ یہ ایرانیوں کی بادشاہی کا بہت اہم شہر تھا۔ یہ تجارتی مرکز تھا۔ ہندوستان کے تاجروں کے قافلے یہیں سے جایا کرتے تھے اور ہندوستان خصوصاً سندھ کا مال اسی مقام پر آیا کرتا تھا۔ یہ ایرانیوں کا فوجی مرکز بھی تھا۔ اس علاقے میں رہنے والے مسلمانوں کو دبائے رکھنے کے لیے ابلا میں فوجیں رکھی گئی تھی۔ ہرمز کی کوشش یہ تھی کہ خالد کا لشکر ابلا تک نہ پہنچ سکے۔ ہرمز کو ابلا پہلے سے زیادہ خطرے میں نظر آنے لگا کیونکہ مسلمان ابلا کے جنوب میں کاظمہ کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے کوچ اتنا مشکل نہیں تھا جتنا ایرانیوں کے لیے دشوار تھا۔ مسلمانوں کے پاس اونٹ اور گھوڑے خاصے زیادہ تھے۔ سپاہی ہلکے پھلکے تھے، وہ آسانی سے چل سکتے تھے۔ ان کے مقابلے میں ایرانی سپاہی زرہ اور ہتھیار سے لدے ہوئے تھے، اس لیے وہ تیز نہیں چل سکتے تھے۔ 1-2 دن پہلے وہ کاظمہ سے ہزیرہ آئے تھے۔ اس کوچ کی تھکن ابھی باقی تھی کہ انہیں ایک بار پھر کوچ کرنا پڑا، اور وہ بھی بہت تیز، تاکہ مسلمان سے پہلے کاظمہ کے علاقے میں پہنچ جائیں۔ اس کوچ نے راستے میں ہی انہیں تھکا دیا۔ ہرمز کی فوج جب کاظمہ میں مسلمانوں کے بالمقابل پہنچی تو نڈال ہو چکی تھی۔ مسلمان سپاہی صحرائی لڑائیوں اور صحرا میں نقل و حرکت کے عادی تھے۔ خالد نے ہرمز کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ اپنے لشکر کو آرام نہیں کرنے دے گا، لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ خود قلب میں رہے۔ دائیں اور بائیں پہلوؤں کی کمان عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم کے پاس تھی۔ عاصم بن عمرو قعقاع بن عمرو کے بھائی تھے اور عدی بن حاتم قبیلے طے کے سردار تھے، جو دراز قد، مضبوط جسم والے بڑے بہادر جنگجو تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اپنی فوج کو لڑائی کی ترتیب میں کرتے دیکھ کر ہرمز نے بھی اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قلب میں وہ خود رہا اور دونوں پہلوؤں کی کمان شاہی خاندان کے 2 افراد قباز اور انس جان کو دی۔ ہرمز دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج پسینے میں نہا رہی ہے اور سپاہیوں کی سانسیں پھولی ہوئی ہیں۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی، لیکن مسلمان جنگی ترتیب میں آ چکے تھے۔ ہرمز نے اپنی فوج کی ترتیب ایسی رکھی کہ کاظمہ شہر اس کی فوج کے پیچھے آ گیا۔ ان کے سامنے ریگستانی میدان تھا اور ایک طرف ٹیلہ نما پہاڑیوں کا سلسلہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو اس طرح آگے بڑھایا کہ یہ پہاڑی سلسلہ ان کی پشت کی طرف ہو گیا۔ اپریل 633 عیسوی کے پہلے ہفتے کا ایک دن تھا جب مسلمان پہلی بار آتش پرست ایرانیوں کے مقابل آئے۔ اگر خالد رضی اللہ عنہ بن ولید مارا جائے تو یہ معرکہ بغیر لڑے ختم ہو سکتا ہے۔ ہرمز کے ایک سالار نے اسے کہا، مسلمان جو اتنی دور سے آئے ہیں اپنے سالار کی موت کے بعد ہمارے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکیں گے۔ فوج سے کہو جنجیریں باندھ لیں۔ ہرمز نے سالار سے کہا، میں ان کے سالار کا بندوبست کرتا ہوں، سب سے پہلے یہی مرے گا۔ اس نے سالار کو بھیج کر اپنے محافظوں کو بلایا اور انہیں کچھ بتایا۔ جنجیریں باندھ لینے کا مطلب یہ تھا کہ ایرانی فوج کے سپاہی اپنے آپ کو اس طرح جنجیروں سے باندھ لیتے تھے کہ 5 سے 10 سپاہی ایک لمبی جنجیر میں بندھ جاتے تھے۔ ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ وہ آسانی سے لڑ سکتے تھے۔ جنجیریں باندھ کر لڑنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی سپاہی بھاگ نہیں سکتا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ان کے دشمن کے گھڑ سوار جب ان پر حلہ بولتے تھے تو سپاہی جنجیریں سیدھی کر دیتے۔ جنجیریں گھوڑے کی ٹانگوں کے آگے آ جاتی اور گھوڑے گر پڑتے تھے۔ لیکن جنجیروں کا بہت بڑا نقصان یہ تھا کہ ایک جنجیر بندھے ہوئے سپاہی میں سے 1-2 زخمی یا ہلاک ہو جاتے تو باقی بے بس ہو جاتے اور دشمن کا آسان شکار بنتے تھے۔ اس جنگ کو جو ہرمز اور خالد رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑی گئی جنگ سلاسل یعنی جنجیروں کی جنگ کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ ایرانی اپنے آپ کو جنجیروں سے باندھ رہے ہیں تو وہ حیران ہونے لگے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا، وہ دیکھو فارسی اپنے آپ کو ہمارے لیے باندھ رہے ہیں، فتح ہماری ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اللہ نے ان کے دماغوں پر مہر لگا دی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جو کچھ سوچ کر کاظمہ سے حزیر اور حجیر سے کاظمہ کو کوچ کیا تھا وہ فائدہ انہیں نظر آ گیا تھا۔ ہرمز کی فوج جو زرہ اور ہتھیاروں سے لدی ہوئی تھی، لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی تھک گئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایرانیوں کو آرام کی مہلت نہیں دی تھی۔ اب ایرانیوں نے اپنے آپ کو جنجیروں میں باندھ لیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سوچ لیا کہ وہ کیا چال چلیں گے اور ایرانیوں کو کس طرح لڑائیں گے۔ ہرمز نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی
اور دونوں فوج کے درمیان ایسی جگہ آ کر رک گیا جہاں زمین کٹی پھٹی اور کہیں کہیں ٹیلے تھے۔ اس کے محافظ اس سے کچھ دور آ کر رک گئے۔ کہاں ہے خالد؟ ہرمز نے للکار کر کہا۔ آ پہلے میرا اور تیرا مقابلہ ہو جائے۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے دونوں فوج کے سالار جاتی مقابلوں کے لیے ایک دوسرے کو للکارتے تھے۔ دونوں فوجوں کے آدمی انفرادی طور پر آگے جا کر تلواروں سے بھی لڑتے تھے اور کشتی بھی کرتے تھے۔ نتیجہ دونوں میں سے ایک کی موت ہوتا تھا۔ جنگ سلاسل میں ہرمز نے خود آگے آ کر خالد کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ ہرمز مانا ہوا جنگجو اور بہادر آدمی تھا۔ تیگ جنی کی مہارت کے علاوہ اس کے جسم میں بہت طاقت تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کی عمر 48 سال ہو چکی تھی۔ وہ جنگی چالوں کے ماہر تھے۔ ان کے جسم میں اچھی خاصی طاقت تھی، لیکن ہرمز زیادہ طاقتور تھا۔ اس کی للکار پر خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہرمز کے سامنے جا رکے۔ ہرمز گھوڑے سے اترا اور خالد رضی اللہ عنہ کو گھوڑے سے اترنے کا اشارہ کیا۔ دونوں نے تلواریں نکال لی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر وار کیے۔ پینترے بدلے، گھوم گھوم کر ایک دوسرے پر آئے، مگر تلواریں آپس میں ہی ٹکراتی رہیں۔ پھر خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اور پیتروں میں پھرتی آ گئی۔ دونوں فوجیں شور و گل بپا کر رہی تھیں۔ ہرمز محسوس کرنے لگا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کی تلوار سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا اور اس نے تلوار پھینک دی۔ تلواریں فیصلہ نہیں کر سکیں گی، ہرمز نے کہا۔ آ خالد، ہتھیار کے بغیر آ اور کشتی لڑ۔ خالد رضی اللہ عنہ تلوار پھینک کر کشتی کے لیے آگے بڑھے اور دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ کشتی میں ہرمز کا پلہ بھاری نظر آتا تھا، مگر مورخ لکھتے ہیں کہ ہرمز کی چال کچھ اور تھی۔ اس نے اپنے محافظوں کو پہلے بتا رکھا تھا کہ وہ جب خالد رضی اللہ عنہ کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لے کہ خالد رضی اللہ عنہ ہلنے کے قابل نہ رہیں تو محافظ دونوں کو اس طرح گھیرے میں لے لیں کہ ان کی نیت اور ارادے پر شک نہ ہو، یعنی وہ تماشائی بنے رہیں، اور ان میں سے ایک محافظ خنجر نکال کر خالد رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کر دے۔ جنگجو اس طرح دھوکہ نہیں دیا کرتے تھے، لیکن ہرمز کمینگی کی وجہ سے مشہور تھا۔ ہرمز کے محافظ آگے بڑھ آئے اور اپنی فوج کی طرح نعرے لگاتے نرگے کی ترتیب میں ہوتے گئے۔ وہ گھوڑوں پر سوار نہیں تھے، وہ گھیرا تنگ کرتے گئے، حتیٰ کہ دونوں کے قریب چلے گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی توجہ بڑھ گئی۔ ہرمز نے پھرتی سے خالد رضی اللہ عنہ کے دونوں بازو اس طرح جکڑ لیے کہ اس کے بازو خالد رضی اللہ عنہ کے بغلوں میں تھے۔ محافظ قریب آ گئے۔